میں ایک مثال دے رہا ہوں. اسی طرح کے خطرات عام طور سے وہ لوگ جو علماء سے علم حاصل نہ کر کے لوگوں کے درمیان لیکچر اور تقریریں یا درس وغیرہ کرتے ہیں، اس طرح کی بڑی بڑی فالٹ اور غلطیاں کیا ہیں ہو جایا کرتی ہیں، کیونکہ وہ پورے نصوص پر ان کی پکڑ نہیں ہوتی. اسی لیے مفتی جو ہوتا ہے، مفتی کوئی کورس نہیں ہے، مفتی یہ ہائی لیول ہے دین اسلام کی ڈیپ معلومات کا، کہ انسان کے پاس وہ تمام قرآنی آیات اور احادیث اور ضابطے اور صحابہ کے فتاوے اور منہج اور حالات حاضرہ پر اس کی پکڑ، وہ تمام کی تمام چیزیں جب ہوتی ہیں تب انسان کو فتویٰ دینے کا اختیار ہوتا ہے. اسی لیے کوئی آدمی کیوں منع کیا جاتا ہے کہ آدمی علماء کے ساتھ بغیر پڑھے ہوئے نہ پڑھے؟ اب اگر اسی بنیاد پر وہ فیصلہ کرنے بیٹھ جائے گا تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کس متعلق اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. کیا ہے سبت کا معاملہ، ہفتے کا سیٹرڈے کا معاملہ کیا ہے، کون سی چیز منع کی گئی تھی. جب آپ دوسری آیات میں جائیں گے تو وہاں تفصیلات اور ڈیٹیل ملیں گی. اسی لیے القرآن یفسر بعضہ بعضا، اور احادیث میں آئیں گے تو مزید تفصیلات ملیں گی. ایسے ہی جیسے بخاری وغیرہ، بہت سارے لوگ بخاری پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں بخاری میں تو ساری روایت صحیح ہے. بخاری اور مسلم ہی میں آپ اگر صحیح طریقے سے نہیں سمجھیں گے، علماء کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو پریشانی. بخاری کی روایت ہے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ الماء من الماء، پہلے غسل اس وقت واجب ہوتا تھا جب انسان بیوی سے ہم بستری کرے اور سیمن اور منی نکلے، نہ نکلے تو واجب نہیں ہوتا تھا. آپ نے فرمایا الماء من الماء، جب پانی نکلے گا تو غسل کرنا واجب اور ضروری ہوگا. یہ بخاری کی روایت ہے. اور وہیں بخاری اور مسلم کی دوسری روایات آپ کو ملیں گی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نہیں، آدمی کا ختنہ ختنے سے مل گیا عورت سے تو غسل واجب ہو گیا، وَإِن لَّمْ يُنزِلْ، اگرچہ انزال نہ ہو. اب اگر کوئی آدمی ابو سعید الخدری کی روایت کو لے لے اور اسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا علم نہ ہو اور یہ بھی نہ معلوم ہو کہ پہلے یہ تھا بعد میں یہ حکم ہو گیا، تو لوگوں میں یہی بات بیان کرے گا کہ نہیں بھائی غسل اسی وقت واجب ہوگا جب منی نکلے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. سورہ بقرہ سے 5 آیات، آیت نمبر 62 سے آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، تلاوت کی گئی ہیں. اس سے پہلے کی جو آیات ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے پڑھتے آئے ہیں، ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بنی اسرائیل کی خباثتوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان لوگوں نے انبیاء کے ساتھ کیا کیا. اسی طریقے سے جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا اس کی وہ مخالفت کرتے رہے، تو کہیں کسی کے ذہن و دماغ میں یہ بات نہ آ جائے کہ بنی اسرائیل میں کچھ بھی اچھے لوگ نہیں تھے، یا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کچھ لوگ بھی اچھے نہیں تھے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں خاص طور سے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو کسی بھی ملت سے تعلق رکھنے والے ہوں، اگر وہ اللہ پر ایمان لانے والے ہوں، توحید کا اقرار کرنے والے ہوں، نیک اعمال کرنے والے ہوں، تو تمام کے تمام لوگوں کا عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہے.
اور ان کا اجر یقینی ہے اور قیامت کے دن ان پر کوئی غم اور پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین کا بیان ہے ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، کس پر ایمان لائے؟ ای آمنوا بالرسول، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، کیونکہ اس کے بعد جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ یہود ہیں، نصارہ ہیں اور دوسرے لوگ ہیں۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادو، اور وہ لوگ جو یہودی ہو گئے، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، والنصارى، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ سے پہلے جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یعنی یہودی ہیں، یا وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی ہیں، والصابئین، اور وہ لوگ جو کسی بھی دین پر نہ ہو، جو کسی بھی دین پر نہ ہو یعنی فطرت پر ہو لیکن کسی دین کی طرف وہ منسوب نہ ہو، بھی انشاءاللہ تفصیل میں بات واضح ہو جائے گی۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ یقینی ہے۔ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ نہ تو کسی طرح کے کھٹکے میں، کسی طرح کے غم میں مبتلا ہوں گے اور نہ ہی کسی طرح کے الجھن میں ہوں گے۔ یہ خوف اور حزن کا جو معاملہ ہے، حزن اور ملال جو ہوتا ہے وہ عام طور سے ان چیزوں پر ہوتا ہے جو فوت ہو چکی ہوں، اور خوف مستقبل میں آنے والی چیزوں کے متعلق ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان لائے ہیں، قیامت پر ایمان لائے ہیں، تو انہیں کسی طرح کا کوئی کھٹکا، کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہود جو بنا ہوا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہود یہ بنا ہوا حوادہ سے، جس کے معنی ہوتے ہیں محبت کرنے کے، یا یہ بنا ہوا ہے تہود کے، جس کے معنی ہوتے ہیں توبہ کرنے کے۔ یعنی یہ نام یہود جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا ہے، اور نہ ہی یہ نصارہ جو نام ہے یہ اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ جیسے ہمارا اور آپ کا تمام لوگوں کا نام مسلمان یا مسلم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، تو یہ جو نام ہے یہود ہو یا نصارہ ہو، یہ نام اللہ رب العالمین نے ان کے نہیں رکھے ہیں۔ نصارہ کے متعلق یہ کہ ایک بستی جہاں یہ لوگ رہتے تھے وہاں کا نام تھا، اور اسی کی طرف منسوب ہو کر کے انہیں نصارہ کہا جانے لگا، یا چونکہ اس کا معنی مدد کرنے کے ہیں، کیونکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، اس اعتبار سے انہیں نصارہ کہا جانے لگا۔ یہ آیت جو ہے، اس آیت سے ہمارے بعض بھائیوں کو غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے یہ سمجھا کہ رسول کی رسالت پر اقرار ضروری نہیں ہے ایمان کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر فلہم اجر من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم۔ تو یہاں پر رسول کی رسالت پر ایمان لانے کی بات نہیں کہی گئی ہے، اس لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رسول پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز تو جس کانٹیکس میں یہ بات کہی جا رہی ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر اصل مقصد یہ ہے کہ جو لوگ واقعی طور پر موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، جو لوگ واقعی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، یا وہ لوگ جن کو صابی کہا جاتا ہے۔ صابی میں اصل میں ایک گالی ہے، جو آدمی کسی مذہب پر، کسی دین پر نہ ہو تو اس کو عربی زبان میں صابی کہا جاتا ہے۔ ابو لہب جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق گستاخیاں کرتا تھا تو یہی کہتا تھا کہ یہ صابی ہے، یہ شخص صابی، اس کا کوئی مذہب نہیں، اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ تو صابی اصل میں ایسے ہی لوگوں کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی دین نہ ہو۔ یہاں پر صابی سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین کی رائے ایک فرقۃ من الیہود، یہودیوں میں کا ایک فرقہ تھا جس کو صابی کہا جاتا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نصارہ میں ایک فرقہ تھا جس کو صابی کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ مستقل طور پر ایک فرقہ تھا جس کو صابی کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جو لوگ ستاروں کے ذریعے سے قسمت وغیرہ معلوم کرتے تھے ان کو صابی کہا جاتا تھا۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ
صحابی در حقیقت وہ لوگ تھے جن کا کوئی دین نہیں تھا، لیکن وہ فطرت پر تھے، یعنی شرک وغیرہ میں مبتلا نہیں تھے۔ اور یہی بات زیادہ قریب ہے کہ جیسے ایک جگہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، دوسری جگہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، لیکن تیسری جگہ جہاں کوئی نبی نہیں ہے لیکن وہ لوگ فطرت پہ قائم ہیں، شرک وغیرہ نہیں کر رہے ہیں، نیک اعمال کر رہے ہیں، تو لیکن ان کا کوئی مذہب نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ کوئی نبی ان کے پاس موجود نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو کیا ہے؟ صحابی کہا جاتا ہے۔ اور اسی کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، یا اس سے پہلے جو لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں، یا وہ لوگ جو دین فطرت پہ قائم تھے، ان لوگوں میں سے جن لوگوں نے بھی نیک عمل کیا ہے، ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت پر اور نیک عمل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی دین تھے، جتنی بھی شریعتیں تھیں، سب کی سب منسوخ ہو گئیں، اور اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ یہ اجماع ہے کہ نبی علیہ السلام کے آ جانے کے بعد پہلے کی جتنی بھی شریعتیں تھیں وہ ساری کی ساری منسوخ ہو گئی، جتنی بھی کتابیں تھیں قرآن کے آ جانے کے بعد ساری کتابیں منسوخ ہو گئی۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم تورات پر عمل کریں گے کیونکہ یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، ہم انجیل پر عمل کریں گے یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، ہم زبور پر عمل کریں گے یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، یا اسی طریقے سے ہم موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو فالو کریں گے اس لیے کہ یہ بھی ایک شریعت ہے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو فالو کریں گے اس لیے یہ بھی شریعت ہے، تو یہ بات یاد رہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی ہی میں اسے کالعدم قرار دے دیا، کنڈم قرار دے دیا اور باطل قرار دیا۔ حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا نسخہ لے کر کے آئے اور اس کو پڑھنے لگے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کس قدر ناراض ہوئے اور چہرہ آپ کا سرخ ہو گیا، تو فوراً عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توبہ کی اور کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ یہ بہت عظیم کلمہ ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ انسان کے عقیدے کا، اس کے منہج کا، اس کے میتھڈ کا اظہار ہے کہ آدمی نبی علیہ السلام کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مان کر کے راضی ہو گیا ہے، اسلام کو دین مان کر کے راضی ہو گیا ہے، اللہ کو رب مان کر کے وہ راضی ہو گیا، اور یہی پورے دین کا خلاصہ ہے، یہی قبر کے سوالوں کا جواب ہے۔ اس لیے اب کسی انسان کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ قرآن کو چھوڑ کر کے پچھلی کسی کتاب کو فالو کرے، رسول کو چھوڑ کر کے پچھلے کسی رسول کو فالو کرے۔ ایمان لانا الگ شے ہے، پچھلے تمام نبیوں پر ایمان لایا جائے گا یہ ایک الگ شے ہے، ان کی پیروی کرنا یہ ایک الگ شے ہے، ایک الگ سی چیز ہے۔ فرق سمجھ رہے ہیں؟ پیروی صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے گی، ایمان تمام انبیاء اور رسولوں پر لایا جائے گا، کتاب تمام کتابوں پر ایمان لایا جائے گا جو آسمانی کتابیں ہیں، لیکن پیروی صرف قرآن کی جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو سوائے میری پیروی کے کوئی اور چارہ نہ تھا ان کے لیے۔ اور اسی لیے جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس روئے زمین پر نزول فرمائیں گے، 5 بڑے اور عظیم پیغمبروں میں سے ہیں، صاحب شریعت پیغمبروں میں سے ہیں جن پر انجیل نازل کی گئی ہے، لیکن جب وہ قرب قیامت نزول فرمائیں گے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کریں گے، آپ کو فالو کریں گے، آپ کے دین کی پیروی کریں گے، اور یہ ساری کی ساری باتیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتا دی ہے۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ بھی ایک بات ہے کہ وہ صحابی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ
ہمارا اور آپ کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، وہ زندہ ہیں، ان پر موت واقع نہیں ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے زندگی ہی کی حالت میں ان سے ملاقات کی ہے۔ تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا، کیا اس کی صورت رہی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی بالکل یقینی ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان لوگوں نے انہیں قتل کیا ہے اور نہ ہی سولی دی۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام جب نزول فرمائیں گے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی پیروی کریں گے، اور اپنی جو شریعت رہی انجیل، اس سب کی پیروی وہ نہیں کریں گے جتنے دن بھی وہ اس دنیا کے اندر قائم رہیں گے۔ تو بتائیے کہ دوسرے لوگوں کے لیے کیسے یہ گنجائش نکل سکتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی آ جانے کے بعد یہ سمجھے کہ مجھے رسول کی پیروی کرنا یا رسول پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی انبیاء اور رسول آتے رہے اللہ تعالیٰ تمام انبیاء اور رسولوں سے یہ عہد اور پیمان لیتا رہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو تم لوگ ان پر ایمان لانا، ان کی تصدیق کرنا، تم لوگ ان پر ایمان لانا اور ان کی تصدیق کرنا۔ بند کر لیں آپ لوگ، مائک بند کر لیں تاکہ آسانی رہے۔ تو اس آیت سے ہمارے جن بھائیوں کو بھی غلط فہمی ہوئی ہے، عام طور سے یہ باتیں وہی لوگ کرتے ہیں جو کتاب و سنت کی ڈیپ اور گہری معلومات نہیں رکھتے، یا جو علماء سے سیکھے بغیر علم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ورنہ کوئی بھی شخص کتاب و سنت کا بنیادی طالب علم ہے تو کبھی اس طرح کی گستاخی نہیں کرے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، کوئی آدمی اللہ پر ایمان لے آیا وہ کافی ہے۔ اور وہ طرح طرح کی باتیں ذکر کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو جنت میں داخل ہو گیا، اگرچہ وہ محمد رسول اللہ کا انکار کرنے والا ہو۔ اور نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی اعلان کر دیا کہ جس بھی یہودی کو یا نصرانی کو میری رسالت اور نبوت کی خبر پہنچ جائے ثم لا یؤمن بی، پھر مجھ پر ایمان نہ لائے، فدخل النار، تو جہنم میں داخل ہو گیا۔ حالانکہ وہ کیا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، عیسیٰ کو ماننے والے ہیں۔ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی آلریڈی ان کے پاس موجود ہے، اللہ کو بھی مان رہے ہیں، موسیٰ کو بھی مان رہے ہیں، اللہ کو بھی مان رہے ہیں، عیسیٰ کو بھی مان رہے ہیں، اس کے باوجود اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے لیے جہنم یقینی ہے۔ اب یہ وہ لوگ جو کسی بھی نبی کو نہ مانے اور یہ سمجھے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے یا نبی پر ایمان لانا ضروری، کس قدر کیا ہے خطرناک معاملہ ہے۔ تو جب کبھی کبھی انسان شریعت کا گہرائی سے مطالعہ نہیں کرتا ہے تو اس طرح کی چیزیں اس کے ہاں آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب کوئی آدمی اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جتنی چیزوں کو حکم دیتا ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اپنے رسول پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دونوں کو ایک ساتھ ملا کر کے بیان کیا ہے۔ یعنی کلمہ کا پورا جو حصہ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور نبی علیہ السلام کہتے ہیں امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے قتال اور لڑائی کرتا رہوں جب تک کہ لوگ اس بات کی گواہی نہ دے دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنے لگ جائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگ جائیں۔ اور اسی طریقے سے جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن کی طرف روانہ کیا تو کہا انک تأتی قوما من اہل الکتاب، آپ ایک ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے، جن میں اکثریت یمن میں نصارہ لوگوں کی تھی۔ نصارہ وہ لوگ تھے جو اللہ پر اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اول ما تدعوہم الیہ
शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। पहली जो दावत देना वो क्या है कि अल्लाह के अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फ़इन्हुम अताऊका बिज़ालिका, अगर वो ये बात मान ले, तौहीद को जान ले, तो उन्हें बताना कि अल्लाह ताला ने उनके ऊपर 5 वक्त की नमाज फर्ज करार दी है। रसूल की रिसालत का इनकार और ये समझना कि ये जरूरी नहीं है तो बहुत दूर की बात है। अबू बकर as-सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन लोगों को मुर्तद करार दिया जिन्होंने ज़कात देने से इनकार किया, रसूल की रिसालत का नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म का इनकार किया। तो अबू बकर as-सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ये मुर्तद हो चुके, इनसे क़िताल करना, लड़ाई करना, जिहाद करना वाजिब और जरूरी। ये तो पूरी रिसालत को डगमगा देना, तो इसलिए इसको समझना चाहिए। इसीलिए इन्नल्लज़ीना आमनू में अक्सर मुफस्सिरीन ने इसका माना यह बयान किया कि जो लोग रसूल पर ईमान लाए और अपने अपने जमाने में जिन जिन लोगों ने अपने अपने रसूल, जो लोग अपने रसूल पर ईमान लाए, अल्लाह पर ईमान लाए, क़यामत के दिन पर ईमान लाए, नेक अमल किए, उन तमाम लोगों का अज्र उनके रब के पास है। तमाम लोगों का अज्र उनके रब के पास, उन पर कोई खौफ नहीं है और न ही वो गमगीन होंगे। ये बयान करने का मकसद है। दूसरी बात यह कि अगर अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की तफसीर को देखा जाए तो वो इस आयत को मनसूख मानते हैं। कैसे मनसूख मानते हैं? वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कहा वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, कि जो कोई भी इस्लाम के अलावा कोई और दीन तलाश करेगा तो नुकसान उठाने वालों में से होगा और उसका वो दीन कबूल नहीं किया जाएगा। लेकिन ज्यादा दुरुस्त बात यह है कि आयत मनसूख नहीं है और इसका मतलब यह है कि जिन जिन लोगों ने अपने अपने जमाने में अपने नबियों की पैरवी इताअत की है, नेक अमल किया है, उनका वो अमल ज़ाय और बर्बाद नहीं होगा और वो सारे के सारे अहले ईमान हैं। अलबत्ता नबी अलैहिस्सलाम के आ जाने के बाद अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना जरूरी है, अगरचे वो किसी और नबी के मानने वाले ही क्यों ना रहे हो। मुशरिकीन मक्का का जहां तक मामला है तो उनके पास किसी नबी का कोई तसव्वुर नहीं था, लेकिन जो यहूद है, जो नसारा है, उनके पास नबियों का तसव्वुर था। उनके पास क्या है? नबियों का तसव्वुर था। तो उनके लिए भी जरूरी है अब कि वो जहां मूसा को मानते हैं, ईसा को मानते हैं, अब रसूल की रिसालत पर ईमान और यकीन करें। और इसलिए भी कि ये बातें खुद उनकी अपनी किताबों के अंदर मौजूद थी। ईसा अलैहिस्सलाम ने तो बड़े ही वाज़ेह अंदाज में कहा था कि वह मुबश्शिरन बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं कैसे रसूल की बशारत सुना रहा हूं जो मेरे बाद आने वाला है और जिसका नाम भी क्या होगा? अहमद होगा। इतनी डिटेल और तफसीलात जो है यहूद व नसारा की किताब में मौजूद थी। ईमान न लाना सिवाय बुग़्ज़ और इनात के कुछ और नहीं था। इसीलिए सबसे ज्यादा रसूल की रिसालत पर ईमान लाने के मुस्तहिक अहले किताब थे, क्योंकि ऑलरेडी उनको ये मालूमात पहले से थी। अहले मक्का के लिए ये अजीबो गरीब बात थी। ये बात किनके लिए अजीबो गरीब थी? अहले मक्का के लिए थी, क्योंकि किसी नबी और रसूल की आमद का वो इंतजार नहीं कर रहे थे। कोई कंसेप्ट नहीं था, अहले मक्का में कोई नबी और रसूल नहीं आया था। ईसा इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद उनकी खानदान में फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए। लेकिन अहले किताब यहूद व नसारा, तुम्हारे खानदानों में तो नबियों और रसूलों का लामुतनाही सिलसिला और तमाम रसूलों और नबियों ने नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक क्या वाज़ेह गुफ्तगू की थी। तो ये इस आयत का मतलब। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुम अत-तूर खुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़्कुरू मा फ़ीही लअल्लकुम तत्तक़ून।
اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم لوگوں سے پختہ عہد لیا. میثاق کہتے ہیں، بار بار یہ لفظ آئے گا، کسی بھی معاملے میں پختہ جو ایگریمنٹ لیا جاتا ہے دونوں طرف سے اس کو میثاق کہتے ہیں، کہ کسی بھی صورت میں آدمی اس کو چھوڑے نہیں. اور آدمی جب لوگوں کے عہد و پیمان کو پورا کرنے کا پابند بنایا گیا ہے کہ جب آپ کسی سے کوئی وعدہ کریں تو اسے نبھائیں، تو جب کوئی وعدہ آپ اللہ سے کریں تو اسے کیسے توڑ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم لوگوں سے پختہ عہد لیا، میثاق لیا، ایگریمنٹ لیا. کس بات کا؟ جب کوہ طور پہ گئے تھے. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر طور کو، کوہ طور کو بلند کر دیا. دوسری آیت میں آپ دیکھیں گے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ. ایک تو نشانی اللہ رب العالمین کی، دوسرے خوف پیدا کرنے کے لیے طور جو پہاڑ ہے گویا کہ ان کے اوپر گر جائے گا. تو پہاڑ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بلند کر دیا اور کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو کچھ ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے قوت اور مضبوطی سے پکڑ لو. یعنی تورات اور تورات میں دیے گئے تمام احکام. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس میں ذکر کیا گیا ہے اس پر عمل کرو، اسے یاد رکھو تاکہ تم تقوی شعار اور ڈرنے والے بندے بن سکو. تو یہ جو تورات جو کتاب اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہے قرآن سے پہلے، یہ قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب ہے. اور انجیل جو نازل کی گئی اس میں بعض ترمیمات کی گئی ہیں، ورنہ ایک طریقے سے وہ تورات کا ایک حصہ، ایک پارٹ ہے ایک طریقے سے. انجیل میں کیا ہوا کہ تورات جو نازل کی گئی تھی اس کا بعض حصہ، بعض چیزیں جو ان پر حرام کی حلال کی گئی، کچھ رد و بدل کیا گیا. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں حلال کر رہا ہوں بعض ان چیزوں کو جو تم پر کیا ہے حرام قرار دی گئی تھی. لیکن یہود عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے. ماننا تو دور کی بات ہے، ان کو قتل کرنے لگ گئے اور ان کے اپنے گمان کے مطابق انہوں نے قتل بھی کر دیا. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اپنی تاریخ کا، اپنی حیات کا وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے تمہارا عہد لیا تھا، پختہ وعدہ لیا تھا، اور تم کوہ طور کے نیچے کھڑے تھے، کوہ طور کے نیچے کھڑے تھے کہ مضبوطی سے اس کتاب کو پکڑ لو، اس کے احکامات کو پکڑ لو اور اسے ہمیشہ یاد رکھو تاکہ تم نافرمانی سے بچ سکو، برائیوں سے بچ سکو. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اور یہ معنی وہی ہے بقوۃ ای بطاعت. امام ابو العالیہ نے ہی معنی بیان کیا ہے کہ جو کتاب تمہیں دی جا رہی ہے اس کی اطاعت و فرما برداری کرو. مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت و فرما برداری کرنا. قرآن کو پکڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو سینے سے لگا لے، چومے چاٹے، یہ مطلب نہیں. احکام پر عمل کرنا، قرآن کو پر عمل کرنے یا قرآن کو پکڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب ضرورت پڑے تو قرآن اٹھا کر کے قسم کھا لینا، یہ مقصد نہیں ہے. قرآن میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس پر عمل کرنا، اس کی اطاعت کرنا. اسی لیے امام ابو العالیہ نے بقوہ کا معنی یہی بیان کیا، بطاعت، اس کتاب کو جو تمہیں دی جا رہی ہے اس کی اطاعت کرو، اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق عمل کرو. اور امام مجاہد کہتے ہیں کہ یعمل بما فیہ، مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس میں اللہ نے بیان کیا ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے، اس کے مطابق کیا ہے عمل کیا جائے. اور اسی طریقے سے یہ بھی کہا گیا کہ اقر ما فی التوراۃ وعملوا بہ، کہ جو کچھ اللہ نے تورات میں کہا اس کا اقرار کرو کہ یہ صحیح ہے، درست ہے اور اللہ کا کلام ہے، اس کے مطابق عمل کرو. اور یہی معاملہ قرآن کے ساتھ ہے کہ قرآن کو یہ بھی ماننا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے،
اور اس کے مطابق عمل کرنا واجب اور ضروری ہے تو یہ ہوتا ہے قرآن کو پکڑنا. باقی یہ کہ قرآن تو سارے لوگوں کے گھر میں موجود ہے، تو یہ تھوڑی نہ ہے کہ قیامت کے دن جو ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہ میری قوم ہے جس نے قرآن چھوڑ رکھا تھا، تو آپ کھڑے ہو جائیں گے نہیں میں نے کہا قرآن چھوڑ رکھا تھا، میرے گھروں کے اندر تو قرآن کے کئی ایڈیشن موجود تھے، کئی زبان میں قرآن کے ترجمے موجود تھے، ہم صبح و شام قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے. نہیں، وہ جو احکام ہے، جو مقاصد ہے قرآن کے، جس پرپز اور مقصد کے لیے نازل کیا گیا ہے، اگر آپ نے اس کو چھوڑ رکھا تو آپ کے گھروں میں قرآن کی پبلش ہو رہی ہو، قرآن نشر کیا جا رہا ہو، سب کچھ کیا جا رہا ہو، قرآن کا چھوڑنا ہی مانا جائے گا، قرآن کا چھوڑنا ہی مانا جائے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھیے اتنی پابندی کے ساتھ ہم نے ان سے عہد لیا کہ پہاڑ کو ان کے اوپر جھکا دیا، ڈر اور خوف بھی پیدا کرنے کے لیے اور اپنی قدرت کی نشانی بھی دکھانے کے لیے کہ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑنا، اس پر عمل کرنا اور اسے یاد رکھنا ہمیشہ، تاکہ تم برائیوں سے بچ سکو، بھلائیوں کی طرف آ سکو. لیکن ہوا کیا؟ جب وہاں سے واپس لوٹ کر کے آئے ثم تولیتم من بعد ذلک، لیکن اس کے باوجود بھی تم لوگوں نے کیا ہے؟ پھر گئے، روگردانی کی، اعراض کیا، منہ موڑے. اپنے عہد سے کیا ہے؟ جو پختہ وعدہ تم نے اللہ سے کیا تھا، دیا تھا، وہ کیا؟ اس سے تم پھر گئے، وعدہ خلافی کر بیٹھے. اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارا ساتھ نہ دیتی، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کی رحمت تمہارا ساتھ نہ دیتی، یعنی تم پر نہ ہوتی، تو فوراً لکنتم من الخاسرین، تو فوراً ہی تم کیا ہے؟ نقصان اور خسارے میں آ جاتے، فوراً ہی تم نقصان اور خسارے میں آ جاتے. یہاں رحمتہ سے بعض مفسرین نے مراد قرآن لیا، کیونکہ قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ رحمت. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. قرآن کے ناموں میں سے ایک نام یہ بھی ہے، اس کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کا ذکر کیا کہ یہ اپنے وعدے سے مکر گئے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے انہیں فوراً پکڑا نہیں، بلکہ اپنا فضل اور اپنی رحمت ان پر نازل کرتا رہا. جیسے ہم اور آپ ہیں کہ ہم اور آپ اللہ سے بہت دور ہیں، اللہ کے دین سے بہت دور ہیں، اس کے قرآن سے بہت دور ہیں، اس کے رسول سے بہت دور ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے؟ اللہ ہمیں ڈھیل دیے ہوئے، موقع دیے ہوئے. ہر انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ خوب موقع دیتا ہے، اور موقع کب تک ہوتا ہے؟ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک انسان جاکنی کے عالم میں مبتلا نہ ہو جائے. کتنا بڑا فضل اللہ تعالیٰ کا، یعنی 60 70 سال 80 سال آپ گناہ کرتے رہے، اور اگر وفات سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ ان تمام پچھلے ریکارڈ کو ختم کر کے آپ پر اپنا فضل اور اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرما دیتا ہے. وگرنہ اگر پچھلے سالوں کا حساب لینا اللہ تعالیٰ شروع کر دیتے پھر کیا ہے؟ آپ مصیبت میں آ جائیں گے. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ ان کی جو ہے سرکشیاں اور طغیانی پے در پے ہوتی رہی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. آگے اللہ رب العالمین نے کہا، اس کا تفصیلی ذکر آپ کو ملے گا سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 کے اندر. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا اور یقیناً تم ان لوگوں کے ہاتھ سے بے خبر نہیں ہو. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اور یقینی طور پر تم جانتے ہو الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، جن لوگوں نے سرکشی کی، حد سے آگے بڑھ گئے تم میں سے جو لوگ حد سے آگے بڑھ گئے. کس سلسلے میں؟ فی السبت، سیٹرڈے، ہفتے کے دن کے متعلق. فَقُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے ان لوگوں سے کہا کونوا قردۃ خاسئین، تم لوگ ذلیل بندر بن جاؤ، تم لوگ ذلیل بندر ہو جاؤ. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے تفصیلات بیان نہیں کی ہیں، اسی لیے کوئی آدمی کیوں منع کیا جاتا ہے کہ آدمی علماء کے ساتھ بغیر پڑھے ہوئے نہ پڑھے. اب اگر اسی بنیاد پر وہ فیصلہ کرنے بیٹھ جائے گا تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کس متعلق اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. کیا ہے سبت کا معاملہ، ہفتے کا، سیٹرڈے کا معاملہ کیا ہے، کون سی چیز منع کی گئی تھی. جب آپ دوسری آیات میں جائیں گے
تو وہاں تفصیلات اور ڈیٹیل ملیں گی. اسی لیے القرآن یفسر بعضہ بعضا، اور احادیث میں آئیں گے تو مزید تفصیلات ملیں گی. ایسے ہی جیسے بخاری وغیرہ، بہت سارے لوگ بخاری پڑھ لیتے ہیں، کہتے ہیں بخاری میں تو ساری روایت صحیح ہے. بخاری اور مسلم ہی میں آپ اگر صحیح طریقے سے نہیں سمجھیں گے، علماء کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو پریشانی. بخاری کی روایت ہے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ الماء من الماء، پہلے غسل اس وقت واجب ہوتا تھا جب انسان بیوی سے ہم بستری کرے اور سیمن اور منی نکلے، نہ نکلے تو واجب نہیں ہوتا تھا. آپ نے فرمایا الماء من الماء، جب پانی نکلے گا تو غسل کرنا واجب اور ضروری ہوگا. یہ بخاری کی روایت ہے. اور وہیں بخاری اور مسلم کی دوسری روایات آپ کو ملیں گی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نہیں، آدمی کا ختنہ ختنے سے مل گیا عورت سے تو غسل واجب ہو گیا، وَإِن لَمْ يُنزِلْ، اگرچہ انزال نہ ہو. اب اگر کوئی آدمی ابو سعید الخدری کی روایت کو لے لے اور اسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا علم نہ ہو اور یہ بھی نہ معلوم ہو کہ پہلے یہ تھا بعد میں یہ حکم ہو گیا، تو لوگوں میں یہی بات بیان کرے گا کہ نہیں بھائی غسل اسی وقت واجب ہوگا جب منی نکلے گی. میں ایک مثال دے رہا ہوں. اسی طرح کے خطرات عام طور سے وہ لوگ جو علماء سے علم حاصل نہ کر کے لوگوں کے درمیان لیکچر اور تقریریں یا درس وغیرہ کرتے ہیں، اس طرح کی بڑی بڑی فالٹ اور غلطیاں کیا ہے ہو جایا کرتی ہیں، کیونکہ وہ پورے نصوص پر ان کی پکڑ نہیں ہوتی. اسی لیے مفتی جو ہوتا ہے، مفتی کوئی کورس نہیں ہے، مفتی یہ ہائی لیول ہے دین اسلام کی ڈیپ معلومات کا، کہ انسان کے پاس وہ تمام قرآنی آیات اور احادیث اور ضابطے اور صحابہ کا کی فتاوے اور منہج اور حالات حاضرہ پر اس کی پکڑ، وہ تمام کے تمام چیزیں جب ہوتی ہیں تب انسان کو فتویٰ دینے کا اختیار ہوتا ہے. ہمارے ہارون بھائی موجود ہے، شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے ملاقات آپ کی ہوئی ہوگی مجھے یقین ہے. ابن باز رحمہ اللہ یہاں کے مفتی اعظم تھے. آپ کو معلوم ہے کہ ان کے پاس ڈاکٹروں کی ٹیم ہوتی تھی. جب کوئی ایسا سوال آتا تھا جس کا تعلق میڈیکل سے ہوتا تھا تو وہ جہاں شریعت قرآن و سنت کو دیکھتے تھے وہیں وہ ڈاکٹروں کی رائے وغیرہ سے میچ کرا کر کے پھر وہ فتویٰ دیا کرتے تھے. یہی طریقہ کار ہوا کرتا تھا. اب جیسے آپ سارے لوگ جانتے ہیں کہ شریعت میں ابارشن حرام ہے، سارے لوگ جانتے ہیں، لیکن کیا کوئی ایسی صورت ہو سکتی جس میں جائز ہو؟ ڈاکٹر آ کے بیان کر دے کہ ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، وہ بھی موثوق ڈاکٹر، ذمہ دار ڈاکٹر، مسلم ڈاکٹر، کہ ماں یا بچے دونوں میں سے کسی ایک کی جان ہی کو بچایا جا سکتا. ہو سکتا ہے اس طرح کی کبھی کریٹیکل کنڈیشن آ جائے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں بچے کو نہیں دیکھا جائے گا جو ہوگا، نہیں، ایسی صورتحال میں ماں اصل ہے اس کی جان کو بچایا جائے گا اور بچہ اس کے تابع ہے، اس کی جان کو ضائع ہونے دیا جائے گا. کیونکہ جب دو چیزوں میں جو اصل ہو اور جو تابع ہو تو اصل کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے، شریعت کا قاعدہ ہوتا ہے. بہرحال تو یہ جو یہاں پر جو قصہ ذکر کیا جا رہا ہے اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 سے 165 کے اندر کی ایک خاص علاقے کے لوگوں کو سنیچر کا جو دن تھا، ہفتے کا جو دن تھا، وہ یہودیوں کے لیے کام کرنے کا دن نہیں تھا، عبادت کا خاص دن تھا. عمل وغیرہ سے منع کیا گیا تھا، کام وغیرہ سے ان کو منع کیا تھا. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ. یہ سنیچر کے دن، ہفتے کے دن، سبت کے دن شکار سے منع کیا گیا تھا ایک خاص علاقے کے قوم کے لوگوں کو. اتفاق ایسا ہوا کہ اسی دن مچھلیاں اوپر ہی آ کر کے ان کو چرانا شروع کر دیتی. اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ جمعے کے دن جا کر کے جالی لگا دیتے رات میں، سنیچر کے دن شکار نہیں کرتے، اور جو ہے یوم الاحد کے دن، اتوار کے دن صبح صبح جا کر کے لے کر آ جاتے. تو یہ اللہ کے ساتھ ہیلا کرنا ہوا، اللہ کے ساتھ تدبیر کرنی ہوئی، اس کو دھوکہ دینا ہوا، اس کے ساتھ مذاق کرنا ہوا، اس کے حکامات کی دھجیاں اڑانی ہوئی. اسی لیے اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے لا ترتکبوا مرتکبۃ الیہود، جیسے یہودیوں نے کیا ویسے تم نہیں کرنا.
فتستحلوا محارم اللہ تعالی، تو تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنے ہیلوں کے ذریعے سے حلال کرنا شروع کر دو۔ ارے ایسے نہیں، ایسے آ جاؤ، حلال حرام ہے تو چلو دوسرے سائڈ سے آ جاؤ، سبھی جانتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ حرام ہوگا، زنا ہوگا، تو ایک دوسرا راستہ کہ ایک رات کے لیے نکاح کر لو، نکاح کے نام سے پھر اس کو حلال کرنے کی کوشش کرو۔ یہ سب اس ضمن میں داخل ہے کہ دوسرے راستوں کے ذریعے سے وہ چیزیں جو حرام ہیں اسے حلال کرنے کی کوشش کرنا، یہ سیم وہی کنڈیشن ہے جو یہاں پر جو مستقبل والوں کے متعلق بیان کی۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے کہا لا ترتکبوا مرتکبۃ اليہود، جیسے یہودیوں نے کیا تم ویسا ارتکاب نہیں کرنا۔ فتستحلوا محارم اللہ تعالی بأدنى الحیل، تو تم اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو بہانے اور ہیروں کے ذریعے سے حلال کرنے لگ جاؤ۔ یہ خطرناک قسم کا جرم اور گناہ ہے جو اس زمانے میں بہت بڑے پیمانے پہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ انسان اپنی شہوتوں کا غلام ہے۔ انسان کیا ہے؟ اپنی شہوتوں کا غلام ہے، جو من میں آیا وہ کرتا ہے اسے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا رأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنی ڈیزائر کو، اپنی خواہشات ہی کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ اصل اطاعت کس کی جاتی ہے؟ اللہ کی جاتی ہے، معبود کی جاتی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ انسان اپنے منمانی جو اس کا من کرتا ہے اس کی وہ اطاعت و فرما برداری کر لیتا ہے، تو گویا کہ وہ اس کو الہ اور معبود بنا لیتا ہے۔ اسی لیے ہر جگہ نفس سے فائٹنگ کرنی پڑتی ہے، اس سے لڑائی کرنی پڑتی ہے۔ تو اب معاملہ ہوتا کیا ہے کہ انسان کو جو چاہیے ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے جا کر کے اس کو حلال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب جیسے آپ دیکھیں گے کہ کوئی کاروبار کرنا ہے، اسے 10 علماء نے حرام کہہ دیا اسے، تو 11 کی تلاش میں لگتا ہے، 10 سے مطمئن نہیں ہوتا ہے، 11 کے پاس جاتا ہے تاکہ کوئی تو مل جائے، کوئی دبلا پتلا عالم ہی تو مل جائے جو کہتے ہیں حلال ہے۔ یہی صورتحال اس وقت چل رہی ہے کاروبار اور بزنس، ان تمام چیزوں کو لے کر کے۔ ایسے جتنی بھی چیزیں جو نفس سے ٹکراتی ہیں تو اس کے متعلق کیا ہے، وہ ان علماء کے فتاووں کو ڈھونڈتا ہے جو اس کی ڈیزائر اور اس کی خواہشات کو کیا ہے فلفل کر سکے۔ اور جو متقنین علماء ہیں، کتاب و سنت کی علماء ہیں، جو بغیر کسی خوف و ہراس کے فتاوے دیتے ہیں، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ان کو چنے گا۔ اسی لیے ان سے پوچھے گا، ان سے پوچھے گا، ان سے پوچھے گا، کب تک پوچھتا رہے گا؟ جب تک کہ اس کو اس کی ڈیزائر کے مطابق فتویٰ نہ مل جائے۔ اس لیے اس سے کیا ہے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ان لوگوں نے یہ حیلہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے بطور عذاب اور عقاب کیا کیا، ان کو بندر بنا دیا۔ اور سورہ مائدہ پڑھیں گے تو فَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ نے انہیں بندر اور خنزیر دونوں بنایا، ان میں سے جو زیادہ سرکش تھے ان کو خنزیر بنا دیا، تو دونوں بنایا۔ لیکن یہ بات جو مشہور ہے کہ ان کی نسلیں چلی، اور جیسے کہا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ کہ انسان کی اصل کیا ہے، بندروں سے ہے۔ نبی علیہ السلام سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ لم یجعل، صحیح مسلم کی روایت، ان اللہ لم یجعل لمسخ نسلا ولا عقبا، اللہ تعالی نے کسی بھی مسخ کو، جس کو بندر یا سور بنا دیا گیا ہے، اللہ نے نہ ان کی نسل چلائی ہے، نہ ان کی اولاد، کچھ بھی نہیں، وہ ویسے ہی تباہ و برباد ہو گئے، ختم ہو گئے۔ یعنی جو لوگ خنزیر یا بندر بنائے گئے تھے، امام ابن کثیر نے کہا کہ چند دنوں میں کیا وہ ختم ہو گئے، ان کی کوئی نسل وغیرہ نہیں چلی، ان کی کوئی نسل وغیرہ نہیں چلی۔ اور نبی علیہ السلام نے اس سے بھی پیاری بات بیان فرمائی اور کہا وَقَدْ كَانَتِ الْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرُ قَبْلَ ذَلِكَ، اور ان کے سور اور بندر بنائے جانے سے پہلے بندر اور سور موجود تھے۔ اگر آپ کہتے ہو کہ ان سے چلی یا ان کی نسلیں چلی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا جن کو خنزیر اور بندر بنایا گیا تھا، اولاً ان کی نسل نہیں چلی، ان کی کوئی اولاد نہیں، دوسرے یہ ہے کہ ان کے بندر اور خنزیر بنائے جانے سے پہلے
بندر اور خنزیر موجود تھے، بندر اور خنزیر موجود تھے۔ تقریباً آیات مکمل ہو چکی ہیں اور وقت بھی کافی چلا گیا ہے، یہ بس آیت کا ترجمہ کر دیتے ہیں۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، تو ہم نے بنا دیا اس کو، کس کو؟ جن کو خنزیر اور بندر بنایا گیا تھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ہم نے ان کے معاملے کو، اس معاملے کو جو خنزیر بنا دیے گئے تھے، جو بندر بنا دیے گئے تھے، اس معاملے کو ان سب کے لیے جن کے سامنے ہوا اور ان کے لیے بھی جو بعد کو پیدا ہوئے، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، ہم نے اس واقعے کو، اس معاملے کو ان لوگوں کے لیے جن کے سامنے یہ واقعہ ہوا اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان کے بعد آئے، کیا بنا دیا؟ عبرت کا سامان بنا دیا۔ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور پرہیزگار لوگوں کے لیے نصیحت کا ذریعہ بنا دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، یہ بات تو طے ہے نا کہ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کرے تو اللہ آج بھی قادر ہے کہ ہم میں سے کسی کو خنزیر اور بندر بنا دے، اور آدمی کو اس سے کیا ہے؟ ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی احادیث کے اندر اسے بیان کیا ہے، تو اور زیادہ ڈر ہے۔ اما یخشى الذی یرفع راسه قبل الامام ان يحول راسه راس حمار او يجعل صورته صورة حمار، وہ شخص جو امام سے پہلے سر اٹھا لیتا ہے اس بات سے ڈرتا نہیں ہے کہ اللہ اس کی صورت کو، اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے، گدھے کی صورت بنا دے۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے کیا ہے؟ ڈرنا چاہیے۔